اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 54 ہے، 54، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ عزیزان محترم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ آخری پیغمبر ہیں اور آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ ایک جگہ پر اللہ نے اور ارشاد فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اب اگر اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کے پاس آئے گا تو وہ قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا، ان پر احکامات اتارے اور ان احکامات کو مکمل فرما دیا۔ تو رسول کا کام تو اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب کوئی اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ عمل کرے گا تو فلاح پائے گا، کامیابی حاصل کرے گا، اور اگر وہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے اور اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتا ہے، اور کل بروز قیامت وہ افسوس کرے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس روز ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا، یقول یا لیتنی، کہے گا اے کاش، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ جو راستہ، جو طریقہ نبی بتا رہے ہیں، رسول بتا رہے ہیں، کاش کہ میں اس طریقے پر چلا ہوتا، کاش کہ میں نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر میں نے اپنی زندگی گزاری ہوتی، اور کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو کل قیامت کے دن اس کی آنکھیں کھلیں گی کہ ہدایت کا راستہ، نجات کا راستہ، کامیابی کا راستہ، عزت کا راستہ، سربلندی کا راستہ، جنت کا راستہ، اللہ کے رضا کا راستہ وہ نبی کی اطاعت ہے۔ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جس بات سے منع کرے ٹھہر جاؤ۔ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو بھی دین پیش کیا، جو شریعت پیش فرمائی، جو احکامات آپ نے دیے، وہ احکامات آپ نے اپنی مرضی سے نہیں دیے، بلکہ وہ اللہ کا پیغام آپ نے بندوں تک پہنچایا۔ جیسے کہ سورۃ النجم کے اندر فرمایا گیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو کہتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی وحی ہوتی ہے، اس لیے وہ جو بھی پیش کرتے ہیں اس میں اللہ کے رضا ہے، وہ اللہ کے اتارے ہوئے احکامات ہیں۔ تو اللہ نے تو یہ احکامات اتار دیے، دین اللہ نے نازل فرما دیا۔ اب یہ جو شریعت اتری ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں قرآن پاک کے اندر واضح طور پر صاف صاف، اور نبی نے ان احکامات کی جو تشریح فرمائی ہے، اس کی وضاحت کی ہے، اس کو اچھی طرح سے پیش کیا ہے، اس کی شرطیں بیان کی ہیں، اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، تو آپ کو یہ تفصیلات بھی ماننی ہیں، یہ شرائط بھی ماننے ہیں، یہ نبی کی اطاعت ہے۔
تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی وہ احکام جو اللہ نے عطا فرمائے، جیسے اللہ نے کہا نماز پڑھو، اب نبی نے اس کی تفصیلات بیان کی، نماز کب پڑھی جائے گی، کیسے پڑھی جائے گی، کتنے وقت پڑھی جائے گی، نماز کے لیے شرطیں کیا ہیں، نماز کے کیسے ادا ہوگی، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، وغیرہ جو تفصیلات آپ نے بیان کی ہیں وہ آپ کو ماننا ہے۔ تو شریعت قرآن اور حدیث کا نام ہے، اللہ کی کتاب قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہیں، ان کا نام ہے، ان کا ماننے کا نام ہے۔ لہذا فرمایا گیا قل، آپ یہ اعلان کر دیجئے، آپ یہ کہہ دیجئے کہ تمام کے تمام لوگوں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیع الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی، اب ہم نے اس میں وضاحت کر دی آپ کے سامنے کہ اللہ کی اطاعت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اللہ کی اطاعت، جو اللہ نے احکامات اتارے ہیں قرآن پاک کے اندر، ان کے اندر اجمال ہے، اس کی تفصیل نبی بیان کرتے ہیں، لہٰذا تمہارے ذمے ہے کہ تم نبی کی ان تفصیلات کو لو، اس کا انکار نہ کرو اور اس کو مانو۔ نبی کی بات ایک عام بات کی طرح نہیں ہے، بلکہ نبی کی بات شریعت ہے، دین ہے، اللہ کے رضا ہے، وہ دین اسلام ہے، لہٰذا نبی کی بات کو نکارا نہیں جا سکتا، نبی کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا، نبی کی بات کو چھوڑ کر تم کامیابی کی راہ حاصل نہیں کر سکتے، ہدایت کی راہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا آگے فَإِن تَوَلَّوْا، اب اگر کوئی منہ پھیر کر بھاگتا ہے، وہ کہتا ہے ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں عمل کریں گے، اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں، اگر اللہ کی اس اتاری ہوئی شریعت سے آپ منہ موڑ لیتے ہیں، آپ کو دوسرے طریقے پسند آتے ہیں، دوسرا مذہب پسند آتا ہے، دوسرا دھرم پسند آتا ہے، دوسرے کی رائے پسند آتی ہے، دوسرے کے طور طریقے آپ کو پسند آتے ہیں، دوسرے کی تہذیب پسند آتی ہے، دوسرے کی فکریں آپ کو پسند آتی ہیں، تو پھر یہ بات یاد رکھیے فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو رسول کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اس کو وہی ہے جو رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر جو بوجھ ڈالا گیا ہے، تم پر جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ رسول کا کام کیا تھا؟ رسول کا کام تھا تم تک پہنچا دینا۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام ہے اس بات پر عمل کرنا۔ اب رسول نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اب اگر تم عمل نہیں کر رہے ہو، تم منہ پھیر رہے ہو، تم کو یہ شریعت نہیں اچھی لگ رہی ہے، تمہارا دل عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کے ذمہ دار تم خود ہو، اپنا نقصان تم خود کرو گے، اپنے پیروں پر تم خود کلہاڑی مار رہے ہو، تم اپنے آپ کو خود ہی خسارے میں ڈال رہے ہو۔ تو اب تم اپنی ذمہ داری سمجھنا، اب نبی کی ذمہ داری ختم ہو گئی، نبی نے تم تک بات پہنچا دی، اب آگے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اب تم یہ نہ کہنا کہ ہم جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے، یہ ہمیں سزائیں کیوں مل رہی ہیں۔ اب اس کو کہنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے، اس لیے کہ اب اس کے آگے کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، عمل کرنا نہ کرنا اب یہ تمہارا فیصلہ ہے، تم شریعت پر عمل کرو گے یا نہیں کرو گے یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا، تم اپنی زندگی کا ریکارڈ خود تیار کرو گے، تم جو کرو گے وہ ریکارڈ میں آ جائے گا، وہ لکھا جائے گا، فرشتے متعین ہیں جو تمہارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں اور نوٹ کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا گیا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، ان کی بات مان لی، تہتدو، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما دے، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، ہدایت فرما دے، اہدنا، ہدایت عطا فرما دے۔ اب یہ ہدایت آپ مانگ تو رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اس ہدایت کے نتیجے میں آپ کو سربلندی ملے گی، عزتیں ملیں گی، عظمتیں ملیں گی، بلندیاں ملیں گی، اللہ کی جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، آپ جہنم سے دور ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے اسی ہدایت کے نتیجے میں۔ مگر یہ ہدایت ہے کہاں؟ یہ ہدایت اللہ نے رکھ دی ہے نبی کی اطاعت میں، نبی نے جو پیش کیا اس کو معلوم، آتاکم الرسول فخذوہ، نبی تم کو جو دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات سے منع کرے ٹھہر جاؤ۔
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی بات مان لی، اس کے رسول کی بات مان لی، اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو اگر تم نبی کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اگر تم ان کی اطاعت نہیں کرو گے تو ہدایت نہیں پاؤ گے، اطاعت نہیں کرو گے تو گمراہی کے راستے پر جاؤ گے، کیونکہ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق آ جانے کے بعد سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ نبی کی اطاعت سے منہ موڑو گے، نبی کے طریقے سے منہ موڑو گے، نبی کے احکامات سے منہ موڑو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے، گمراہیوں میں بھٹکو گے، ہدایت کا سرا تمہیں نہ ملے گا۔ اور آگے اللہ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا وما علی الرسول الا البلاغ المبین، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف حکم پہنچا دے، اور رسول کے ذمہ نہیں ہے مگر صاف صاف کھلم کھلا پہنچا دینا۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کھلم کھلا پہنچا دینا، بس یہ اتنی رسول کی ذمہ داری ہے۔ رسول کی ذمہ داری یہ نہیں کہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر وہ تم سے عمل کرائے، زبردستی تم سے عمل کرائے، نہیں، رسول کا کام یہ ہے کہ تم تک اللہ کی بات پہنچا دے۔ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اللہ کی بات تم تک پہنچا دی، اب عمل کرنا نہ کرنا تمہارا اپنا معاملہ ہے، جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو عمل نہیں کرے گا وہ گمراہی میں جائے گا، اپنا نقصان کرے گا اور کسی کا نقصان نہیں کرے گا، صرف اپنا نقصان کرے گا، اور کل قیامت کے دن پھر وہ ظالم ہاتھوں کو چبائے گا اور روئے گا اور پچھتائے گا، اور اس وقت کا رونا گل گڑانا پچھتانا ندامت شرمساری کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو اپنی اس دی ہوئی زندگی میں جو دنیا کی زندگی ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے والا بنا دے، اپنے احکامات پر اور اپنے رسول کے احکامات پر چلنے والا بنا دے، اور ہمیں اے اللہ توفیق عطا فرما کہ ہمیں علم حاصل کرے اور ہم جانیں کہ اے اللہ تیرا پیغام کیا ہے جو تیرے نبی لے کر آئے ہیں، وہ کون سے احکامات ہیں جو ہمارے نبی نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ اے اللہ ہمیں علم عطا فرما دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔